اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے جو ہے نا وہ باتیں سننے سے زیادہ جی آنکھوں سے سیکھتے ہیں. درست. پروفیسر صاحب نے بھی بتایا عمل دیکھتے صحیح. 3 نسلوں کی بات کی انہوں نے, جی بالکل, اپنے والدین کی, اپنی اور اپنے بچوں کی. آنکھوں سے سیکھتے ہیں. اچھا میں ایک چھوٹی سی اپنی مثال دے دوں آپ کو. اس میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ اپنی والدہ کی قبر پہ وہ بہت ریگولر جاتے تھے. میرے والد صاحب کا انتقال 2 سال پہلے 26 رمضان کو ہوا. میں بھی روز جاتا ہوں ان کی قبر پہ. میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے. یہ کرتے ہوئے. تو جو آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو بنانے کے لیے آپ نے وہ کرنا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا ہم کوالٹی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, کوانٹٹی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, لیکن جو اصل میں کوالٹی ٹائم ہے جی وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کے 15 منٹ یا 20 منٹ جو آپ اس کو دے سکتے ہیں, جی, اور وہی اتنا امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ وہ ویٹ کرے اس پہ, کہ وہ آ کے ویٹ کرے کہ ابا آئیں گے تو میرے ساتھ بات کریں گے, مجھے وقت دیں گے. اچھا میں نے ایک عجیب و غریب سلسلہ دیکھا جو اپنے بچپن میں میرے والد صاحب بھی کیونکہ استاد تھے, تو استادوں کا ایک عجیب رویہ ہوتا ہے کہ اندر آئے اور سب ڈر گئے اور چھپ گئے. وہ اب وہ والا کلچر نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے کے بچوں کو گلے لگانے کے بجائے اپنے بچوں کو گلے لگائے گا. اچھا, اور زیادہ گلے لگایا کر. جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کے اچھا ہر ایج میں نا ڈفرینٹ قسم کی بیہیویئرز رکھنے ہوتے ہیں. جی, اب خاص طور پہ جو یہ ایڈولسنٹ کا ایج ہے, جی, تو اس میں جو ہے نا وہ تھپکی اور اپنا عمل دکھانا ہے آپ کو, تو گلے لگانے والا ٹائم, تو کوالٹی ٹائم اگر آپ دینے لگے بچوں کو تو وہ بہت خوبصورت وقت بھی ہو سکتا ہے. اور آپ ایک دوسرے اچھا ان کے ایک اور بھی چیز دیکھیے, جو بڑے ہمارے سمجھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ ہم عقلی کھل ہیں. اچھا بچے بھی سمجھتے ہیں عقلی کھل ہیں, کیونکہ اب تو ان کے پاس موبائل آ گیا ہے, وہی سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے. تو ایک تو بڑوں کو نا شیئر بھی کرنا چاہیے ان کے ساتھ, ان کے بھی مشورے لینے چاہیے. میں نے ایک ایسے بچے کو دیکھا اپنے ہاسپٹل میں, جو آپ لوگ یہ سنیں گی بات تو حیران ہو جائیں گے کہ وہ 8-10 سال کا بچہ ہمارے پاس جب لایا گیا تو وہ ہم نے اس کی بڑا ایگریسو تھا, کمپلیننگ ایٹیچیوڈ تھا اس کا. تو اس کی ماں اس کو لے کے آئی, جو شکل سے مجھے لگ رہا تھا کہ کافی وہ بیمار ہے, خود بھی پریشان ہے. تو وہ ہم نے اس سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا, تو اس نے بتایا کہ عجیب بات اس نے بتائی. اس لیے میں باپوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جب باپوں کی ذمہ داری تو بہت بڑی ہے, جس طرح سر نے کہا دروازہ بھی ہے اور سب کچھ ہے جنت کا, کرتے بھی کیا ہیں باپ کہ وہ بچے کی ماں کے ساتھ ان کا کانفلکٹ تھا, تو وہ ماں کے ساتھ ظلم کرتا تھا, اس کو مارتا تھا. اللہ. تو وہ بچہ جو تھا وہ اتنا ایگریسو ہونے لگا کہ وہ گھر میں جو پرندے تھے نا ان کو گردن پکڑ کے کاٹ لیتا تھا. اللہ. اور جب تک کاٹتا تھا جب تک وہ مر نہیں آتے تھے, حتیٰ کہ وہ چوزوں کو لاتا تھا اور اسکیل سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا. 8-10 سال کا بچہ. ہم نے جب یہ پوچھا ان سے کہ بھائی یہ اتنا ایگریشن کیسا ہے, تو اس کی ماں نے بتایا کہ اس کا باپ جو ہے نا بڑا ظالم, اور میرے پر کریکٹر پہ جو ہے نا وہ الزام لگاتا, اور کریکٹر پہ حتیٰ کہ میرے کپڑے اتار کے اس کے سامنے کھڑا کرتا تھا اور کہتا اس کو دیکھو, جب تک دیکھو گے نہیں تو میں تمہیں مارتے رہوں گا. تو ایسے بھی والدین ہیں. تو باپ اور ماں کا کام یہ ہے کہ بچوں پہ اتنا زیادہ اس چیز کا اثر پڑتا ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ذہنی مریض ہی بن جاتے ہیں. تو جو بہت پازیٹیو ایکٹیویٹی ہوگی, اچھا میں نے یہ دیکھا ہے جہاں پہ معاف کرنے کا رواج ہے, جہاں پہ معافی مانگنے کا رواج ہے, اور جہاں پہ شکر گزاری کا رواج ہے, یہ بڑوں کو دیکھتے ہیں بچے. تو باپ کا کریکٹر بھی اس میں بہت زیادہ ہے کہ باپ اگر شکر گزار ہے تو وہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. بہت کوالٹی ٹائم دینا چاہیے, پازیٹیو رہنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو مختلف نشے ہیں ان سے بچنا ہے. جو لوگ باپ نشے کرتے ہیں تو وہ ان کے بچے اس سے کہیں زیادہ نشے کرتے ہیں. اگر وہ ایک نشہ کرتا ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ کئی نشے کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, ظاہر ہے بچے ہر چیز کو فالو کرتے ہیں.